تو مسلمانوں ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہے، باپ کا سایہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا سایہ کیا چیز ہوتی ہے۔ باپ جو ہے ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے کہ خود تو دھوپ کے بوجھ کو برداشت کر لیتا ہے، اولاد کو سائے میں بیٹھاتا ہے۔ وہ باپ جس نے تمہیں جوان کرنے کے لیے، جس نے ہمیں طاقت دینے کے لیے اپنی جوانی کی زندگی کو جینا چھوڑ دیا، اپنی جوانی کی شوق کو ختم کر دیا، اپنی طاقت کو تمہارے لیے خرچ کر دیا، خود تو بھوکا رہتا ہے لیکن تمہیں دھوپ میں کمائی کر کے شام کو کھلاتا ہے، خود تو دھوپ برداشت کرتا ہے لیکن بیٹے کو سائے میں بیٹھاتا ہے۔ یہ قدر جب معلوم ہوتی ہے جس دن یہ سایہ ختم ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے کو بھی بیان کرنے کے لیے گیا تھا اور اس جمعے کو بھی، لیکن میرا دماغ کام نہیں کرتا میں کہاں سے بیان کو شروع کروں، کہاں پر ختم کر دوں، کیونکہ مجھے تو ابھی یہ تازہ زخم لگا ہوا ہے۔ میری آنکھوں کے آنسو خشک تو ہیں لیکن دل کی دھڑکن ابھی بند نہیں ہے۔ میرا دل نہیں کرتا میں کسی موضوع پر کلام کروں، کیونکہ یہ ہستی ابھی ہاتھوں سے ابھی قریب ہی میں گئی ہوئی ہے۔ یہ باپ کی دولت بڑی عظیم دولت ہے، باپ کی ہستی بڑی عظیم ہستی ہے۔ ان کے اوپر خرچ کرنا عبادت ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا تمہارے لیے کامیابی ہے، لیکن ہائے آج کے نوجوان، آج کا معاشرہ باپ کے خرچے کو بوجھ سمجھتا ہے، باپ کے اوپر خرچ کرنے کو تکلیف سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، ایک نوجوان رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ میرے باپ بغیر پوچھے میرا مال لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا، جو ان کا جو باپ تھے، جو والد تھے، وہ راستے میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ جبریل امین باپ کے پہنچنے سے پہلے رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ جو ان کے والد آ رہے ہیں ان کا فیصلہ سننے سے پہلے، ان کا جو میٹر ہے اس کو معلوم کرنے سے پہلے، جو بات ہے اس کو معلوم کرنے سے پہلے ان سے وہ سننا جو اشعار راستے میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے۔ تو میرے دوستو، جب والد آئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے پہلے وہ اشعار سناؤ جو اشعار تم راستے میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، تو ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ اشعار یہ تھے اور اس کا مطلب یہ تھا، اشعار عربی میں تھے، میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں راستے میں کہتا ہوا آ رہا تھا کہ جس دن سے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا میں نے جوانی کی زندگی کو جینا بھول گیا تھا، میں نے اپنی طاقت کو، اس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اپنی طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا ایک دن یہ جوان ہوگا اور ہمارا سہارا بنے گا، میں نے اس کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا تھا، میں نے اس کی زبان پر بولنا سکھایا تھا، اس کی زبان پر چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھلایا کرتا تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ جب بڑھاپا میرا آئے گا یہ میری انگلی پکڑ کر چلے گا۔ جب میرا بڑھاپا آئے گا میری زبان زیادہ کام نہ کر سکے گی، میری دانتوں میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ میں روٹی چبا کر کے کھا سکوں۔ میں سمجھ رہا تھا یہ بیٹا مجھے لقمہ بنا کر میرے منہ میں رکھے گا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ بیٹا میرے اوپر خرچ کرے گا، لیکن اس نے تو مجھے بالکل نوکر سمجھا۔ آخر نوکر کو بھی ایک روٹی دے دی جاتی ہے، غلام کو بھی ایک روٹی دے دی جاتی ہے، لیکن اس نے تو نوکر سے بھی زیادہ میری ذلت کی ہے، بے عزتی کی ہے۔ میرے رسول کے آنسو مبارک ٹپکنے لگے اور فیصلہ کر دیا، انت و مالک لابیک، چلے جاؤ یہاں سے، تم اور تمہارا سارا مال جو ہے تیرے باپ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ تو باپ کی فریاد آسمانوں تک جاتی ہے، باپ کی دعا آسمانوں تک جاتی ہے۔ جن کے والد دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے ان سے اس کا درد پوچھو، ان سے اس کی تکلیف پوچھو کہ باپ کے سائے کے جانے کے بعد میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایسا زخم ہے، یہ ایسا زخم ہے اور ایسی چوٹ ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ اس میں چوٹ ہے، یہ ایسا زخم ہے کہ رائفل کی گولی سے زیادہ اس میں چوٹ ہے۔ یہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن یہ غم زندگی بھر کے لیے باقی رہتا ہے،
یہ چوٹ ہم کسی دوا سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. یہ چہرے جس دن چلے جائیں گے، دنیا کے چہرے دیکھتے ہوئے ہم لوگ نکلیں گے، لیکن باپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، باپ کا کوئی چہرہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا. میرے دوستوں، یہ باپ کا مقام ہے. میں بچپن سے باہر رہا ہوں، بچپن سے باہر پڑھائی کی ہے، لیکن میں گھر سے جب سفر کے لیے نکلتا تھا، میرے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے. میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے. کیوں؟ ہر سفر میں جب میں گھر سے نکلتا تھا، یہاں بھی 1-1.5 سال ہو گئے، یہاں کے لیے بھی جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو میرے باپ، میرے ابا جان، میرے والد کبھی دروازے تک نہیں بلکہ 30-40 کلومیٹر ساتھ سفر کیا کرتے تھے. اس مرتبہ جب گھر سے نکلا ہوں تو باپ کا چہرہ دروازے کی کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا. جو باپ 40 کلومیٹر تک ایک بیٹے کے ساتھ محبت میں سفر کر رہا ہو، اس سفر میں مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آیا. چچا بھی کھڑے تھے، دوسرے چچا حافظ بھی کھڑے ہوئے تھے، بھائی بھی کھڑے ہوئے تھے، سب نے گلے سے لگایا، لیکن جو ہاتھ سر پر رکھ کر کے رخصت کیا کرتا تھا وہ ہاتھ میرے اوپر نہیں آیا. وہ محبت مجھے نہیں ملی. یہ اس دن پتہ چلتا ہے جس دن یہ سارے رخصت ہو گئے. میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بڑوں سے اور ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے والدین دنیا کے اندر حیات ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی عزت کر لو. اس دن ان کی عزت کا پتہ چلے گا جس دن یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. کیونکہ یہ دعائیں تنہائی میں کیا کرتے تھے. ابا جان ہر رات تہجد کے وقت دعا کرتے تھے، اللہ میرے بیٹے کو بعمل عالم بنا دے. اب ایسی دعا کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. یہ دل کا زخم، یہ دل کا درد لے کر کے کوئی بات کہتے ہوئے مزہ نہیں آتا. یہ بیان نہیں، یہ دل کا درد، یہ دل کا زخم ہے. مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آج کیا بولوں. تو میرا کہنا بس یہی ہے کہ میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر حیات ہیں، ان کی قدر کر لو، یہی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی اور سب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ